سورۃ العصر آخری آیت کا پہلا حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا سوائے، الا بجز، الذین وہ لوگ جو، الذین ان لوگوں کے جو، آمنو ایمان لائے، الا الذین آمنوا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، الا الذین آمنوا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں، الا الذین آمنوا مگر جو لوگ ایمان لائے، الا الذین آمنوا سوائے ان لوگوں کے جو خدا و رسول پر ایمان لائے، الا الذین آمنوا بجز ان کے جو ایمان لائے، الا الذین آمنوا except for those who have believed، الا الذین آمنوا except for those who believe۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پہلی آیت میں والعصر قسم ہے زمانے کی یا زمانہ گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر کہ انسان در حقیقت بڑے گھاٹے میں ہے، اور آج سے ہم اس نقصان اور خسارے سے بچاؤ کے شرائط پڑھیں گے۔ تو پہلی ہے الا الذین آمنوا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، یعنی آخرت کی ابدی ہلاکت سے وہی لوگ محفوظ رہیں گے جو ایمان لا کر صالحیت کی زندگی اختیار کریں گے۔ ایمان لانے کا مطلب سورہ بقرہ میں یوں بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا، وما انزل من قبلک اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، وبالآخرۃ ھم یوقنون اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ ایمان کی وضاحت ہم حدیث جبرائیل سے بھی سمجھ سکتے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ کہ تو ایمان لائے اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے ملائکوں پر، وکتبہ اس کی کتابوں پر، ورسلہ اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وتؤمن بالقدر اور تقدیر پر، خیرہ و شرہ اس کے خیر میں اور اس کے شر میں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر قسم ہے زمانے کی کہ در حقیقت انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، یعنی خسارے سے بچنے کے لیے پہلی چیز لازم ہے کہ انسان ایمان لائے۔ ایمان سے مراد اولاً اللہ کو ماننا ہے، محض اس کے وجود کو ماننا نہیں، بلکہ اسے اس حیثیت سے ماننا ہے کہ وہی ایک خدا ہے، خدائی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہی اس کا مستحق ہے کہ انسان اس کی عبادت، بندگی اور اطاعت بجا لائے، وہی قسمتیں بنانے اور بگاڑنے والا ہے، بندے کو اسی سے دعا مانگنی چاہیے اور اسی پر توکل کرنا چاہیے، وہی حکم دینے اور منع کرنے والا ہے، بندے کا فرض ہے کہ اس کے حکم کی اطاعت کرے اور جس چیز سے اس نے منع کیا ہے اس سے رک جائے۔ ثانیاً رسول کو ماننا، اس حیثیت سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مامور کیا ہوا ہادی و رہنما ہے، اور جس چیز کی تعلیم بھی اس نے دی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، برحق ہے اور واجب التسلیم ہے۔ اسی ایمان بالرسالت میں ملائکہ، انبیاء اور کتب الہی پر اور خود قرآن پر بھی ایمان لانا شامل ہے، کیونکہ یہ ان تعلیمات میں سے ہے جو اللہ کے رسول نے دی ہے۔ ثالثاً آخرت کو ماننا، اس حیثیت سے کہ انسان کو دوبارہ زندہ ہو کر
اٹھنا ہے اپنے ان اعمال کا جو اس نے دنیا کی اس زندگی میں کیے ہیں، خدا کو حساب دینا ہے، اور اس محاسبے میں جو لوگ نیک قرار پائیں انہیں جزا، اور جو بد قرار پائیں ان کو سزا ملنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں اضافہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔